بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کیسے لگ رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 19 اور ساتھ ساتھ اب ناول بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے، تو ضرور پڑھیے گا اور ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ سالار اس دن ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے ابھی اپنا لیکچر شروع نہیں کیا تھا جب ان کے پاس بیٹھے ایک ادھیڑ عمر آدمی نے کہا، ڈاکٹر صاحب، آدمی کو پیر کامل مل جائے تو اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ سالار نے گردن موڑ کر اس شخص کو دیکھا۔ وہ وہاں پچھلے چند دن سے آ رہا تھا۔ اس کی نسلیں سنور جاتی ہیں۔ میں جب سے آپ کے پاس آنے لگا ہوں، مجھے لگتا ہے میں ہدایت پا گیا ہوں۔ میرے الٹے کام سیدھے ہونے لگے ہیں۔ میرا دل کہتا ہے کہ مجھے پیر کامل مل گیا ہے۔ میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بڑی عقیدت مندی سے ڈاکٹر صاحب کا ہاتھ پکڑے ہوئے کہنے لگا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے نرمی سے اس شخص کے ہاتھ پر تھپکی دیتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ تقی صاحب، میں نے زندگی میں آج تک کسی سے بیعت نہیں لی۔ آپ کے منہ سے پیر کامل کا ذکر سنا۔ پیر کامل کون ہوتا ہے؟ پیر کامل کس کو کہتے ہیں؟ وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ وہ بڑی سنجیدگی سے اس شخص سے پوچھ رہے تھے۔ آپ پیر کامل ہیں؟ اس شخص نے کہا۔ نہیں، میں پیر کامل نہیں ہوں، ڈاکٹر ثبت علی نے کہا۔ آپ سے مجھے ہدایت ملتی ہے، اس شخص نے اصرار کیا۔ ہدایت تو استاد بھی دیتا ہے، ماں باپ بھی دیتے ہیں، لیڈرز بھی دیتے ہیں، دوست احباب بھی دیتے ہیں، کیا وہ پیر کامل ہو جاتے ہیں؟ آپ گناہ نہیں کرتے؟ وہ آدمی گڑبڑا گیا۔ ہاں، دانستہ طور پر نہیں کرتا، اس لیے نہیں کرتا کیونکہ گناہ سے مجھے خوف آتا ہے۔ یہاں پر بیٹھے بہت سے لوگ دانستہ طور پر گناہ نہیں کرتے ہوں گے کیونکہ میری طرح انہیں بھی گناہ سے خوف آتا ہوگا، مگر نادانستگی میں مجھ سے کیا سرزد ہو جاتا ہے اسے میں نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے نادانستگی میں مجھ سے بھی گناہ سرزد ہو جاتے ہوں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے؟ وہ آدمی اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دعا تو ماں باپ کی بھی قبول ہوتی ہے، مجبور اور مظلوم کی بھی قبول ہوتی ہے، اور بھی بہت سے لوگوں کی قبول ہوتی ہے، لیکن آپ کی تو ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، اس نے اصرار کیا۔ ڈاکٹر ثبت علی صاحب نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں، ہر دعا تو قبول نہیں ہوتی۔ میں کئی سالوں سے ہر روز مسلمانوں کی نشات ثانیہ کی دعا کرتا ہوں، لیکن ابھی تک تو قبول نہیں ہوئی۔ ہر روز میری کی جانے والی کئی دعائیں قبول نہیں بھی ہوتی، لیکن آپ کے پاس جو شخص دعا کروانے کے لیے آتا ہے اس کے لیے آپ کی دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ آپ کے لیے کی جانے والی دعا قبول ہو گئی ہوگی۔ یہاں بہت سے ایسے ہیں جن کے لیے میری دعا قبول نہیں ہوتی یا نہیں ہوئی۔ وہ اب کچھ بول نہیں سکا۔ آپ میں سے اگر کوئی بتا سکے کہ پیر کامل کون ہوتا ہے؟ وہاں موجود لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر ایک نے کہا، پیر کامل نیک شخص ہوتا ہے، عبادت گزار شخص، پارسا آدمی۔ ڈاکٹر ثبت علی نے سر ہلایا۔ بہت سے لوگ نیک ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، پارسا ہوتے ہیں،
آپ کے ارد گرد ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو کیا وہ سب پیر کامل ہوتے ہیں؟ نہیں، پیر کامل وہ آدمی ہوتا ہے جو دکھاوے کے لیے عبادت نہیں کرتا، دل سے عبادت کرتا ہے، صرف اللہ کے لیے۔ اس کی نیکی اور پارسائی ڈھونگ نہیں ہوتی۔ ایک اور شخص نے اپنی رائے دی، اپنے حلقہ احباب میں آپ میں سے ہر ایک کسی نہ کسی ایسے شخص کو ضرور جانتا ہوگا جس کی عبادت کے بارے میں اسے یہ شبہ نہیں ہوتا کہ وہ ڈھونگ ہے، جس کی نیکی اور پارسائی کا بھی آپ کو یقین ہوتا ہے۔ تو کیا وہ شخص پیر کامل ہے؟ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر ایک اور شخص نے کہا، پیر کامل ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کے الفاظ میں تاثیر ہوتی ہے کہ وہ انسان کا دل بدل دیتے ہیں۔ تاثیر بھی بہت سے لوگوں کے الفاظ میں ہوتی ہے، کچھ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ میں، کچھ کے قلم سے نکلنے والے الفاظ میں۔ تاثیر تو اسٹیج پر کھڑے ایک کمپیئر اور اخبار کا کالم لکھنے والے ایک جرنلسٹ کے الفاظ میں بھی ہوتی ہے۔ تو کیا وہ پیر کامل ہوتے ہیں؟ ایک اور شخص بولا، پیر کامل وہ ہوتا ہے جسے الہام اور وجدان ہو، جو مستقبل کو بوجھ سکے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے خواب دیکھتے ہیں جن میں مستقبل میں درپیش آنے والے حالات سے ہمیں آگہی ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ استخارہ بھی کرتے ہیں اور چیزوں کے بارے میں کسی حد تک جان جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے، وہ خطروں کو بھانپ جاتے ہیں۔ پیر کامل کون ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کچھ دیر خاموش رہے، انہوں نے پھر اپنا سوال دہرایا، پیر کامل کون ہو سکتا ہے؟ سالار الجھن آمیز انداز میں ڈاکٹر ثبت علی کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ کیا ڈاکٹر ثبت علی کے علاوہ کوئی اور پیر کامل ہو سکتا تھا؟ اور اگر وہ نہیں تھے تو پھر کون تھا اور کون ہو سکتا ہے؟ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے دل و دماغ میں ایک ہی گونج تھی۔ ڈاکٹر ثبت علی ایک ایک کا چہرہ دیکھ رہے تھے، پھر ان کے چہرے کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ معدوم ہو گئی۔ پیر کامل میں کاملیت ہوتی ہے۔ کاملیت ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے جو آپ کہہ رہے تھے۔ پیر کامل وہ شخص ہوتا ہے جو دل سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، نیک اور پارسا ہوتا ہے، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اس حد تک جس حد تک اللہ چاہے۔ اس کے الفاظ میں تاثیر بھی ہوتی ہے، وہ لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے، مگر اسے الہام نہیں ہوتا، اسے وجدان نہیں ہوتا ہے، وہی اترتی ہے اس پر، اور وہی کسی عام انسان پر نہیں اترتی، صرف پیغمبر پر اترتی ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں میں سے ہر پیغمبر کامل تھا، مگر پیر کامل وہ ہے جس پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ ہر انسان کو زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی پیر کامل کی ضرورت ضرور پڑتی ہے۔ کبھی نہ کبھی انسانی زندگی کی اس موڑ پر آ کر ضرور کھڑی ہو جاتی ہے جب یہ لگتا ہے کہ ہمارے لبوں اور دل سے نکلنے والی دعائیں بے اثر ہو گئی ہیں، ہمارے سجدے اور ہمارے پھیلے ہوئے ہاتھ رحمتوں اور نعمتوں کو اپنی طرف موڑ نہیں پا رہے۔ یوں لگتا ہے جیسے کوئی تعلق تھا جو ٹوٹ گیا ہے، پھر آدمی کا دل چاہتا ہے اب اس کے لیے کوئی اور ہاتھ اٹھائے، کسی اور کے لب اس کی دعا اللہ تک پہنچائے، کوئی اور اللہ کے سامنے اس کے لیے گڑ گڑائے۔ کوئی ایسا شخص جس کی دعائیں قبول ہوتی ہوں، جس کے لبوں سے نکلنے والی التجائیں اس کے اپنے لفظوں کی طرح واپس نہ موڑ دی جاتی ہوں۔ پھر انسان پیر کامل کی تلاش شروع کرتا ہے، بھاگتا پھرتا ہے دنیا میں کسی ایسے شخص کے لیے جو کاملیت کی کسی نہ کسی سیڑھی پر کھڑا ہو۔ پیر کامل کی یہ تلاش انسانی زندگی کے ارتقاء سے اب تک جاری ہے۔ یہ تلاش وہ خواہش ہے جو اللہ خود انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ انسان کے دل میں یہ خواہش، یہ تلاش نہ اتاری جاتی تو وہ پیغمبروں پر کبھی یقین نہ لاتا، کبھی ان کی پیروی اور اطاعت کرنے کی کوشش نہ کرتا۔ پیر کامل کی تلاش ہی انسان کو ہر زمانے میں اتارے جانے والے پیغمبروں کی طرف لے جاتی رہی۔
پھر پیغمبروں کی مبعوثیت کا یہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ختم کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی اور پیر کامل کی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ کون ہے جسے اب یا آئندہ آنے والے زمانے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مقام دیا جائے؟ کون ہے جسے آج یا آئندہ آنے والے زمانے میں کسی شخص کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کاملیت دے دی جائے؟ کون ہے جو آج یا آئندہ آنے والے زمانے میں سے کسی شخص کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر شفاعت کا دعویٰ کر سکے؟ جامد اور مستقل خاموشی کی صورت میں آنے والا نفی میں یہ جواب ہم سے صرف ایک سوال کرتا ہے۔ پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر ہم دنیا میں کس وجود کو کھوجنے نکل کھڑے ہوئے ہیں؟ پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت شدہ ہوتے ہوئے ہمیں دوسرے کسی شخص کی بیعت کی ضرورت رہ گئی ہے؟ پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے کی بجائے ہمیں دوسرا کون سا راستہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے؟ کیا مسلمانوں کے لیے ایک اللہ، ایک قرآن، ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی سنت کافی نہیں؟ اللہ، اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی کتاب کے علاوہ اور کون سا شخص، کون سا کلام ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے بچا سکے گا، جو ہماری دعاؤں کو قبولیت بخشے، جو ہم پر نعمتیں اور رحمتیں نازل کر سکے؟ کوئی پیر کامل کا فرقہ بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ ڈاکٹر ثبت علی کہہ رہے تھے، وہ صرف مسلمان تھے، وہ مسلمان جو یہ یقین رکھتے تھے کہ اگر وہ صراط مستقیم پر چلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے، اس راستے سے ہٹیں گے تو اللہ کے عذاب کا نشانہ بنیں گے۔ اور صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو اللہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قرآن پاک میں بتاتا ہے، صاف دو ٹوک اور واضح الفاظ میں۔ وہ کام کریں جس کا حکم اللہ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دیتا ہے، اور اس کام سے رک جائیے جس سے منع کیا جاتا ہے۔ اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کسی بات میں کوئی ابہام نہیں رکھتے۔ قرآن کو کھولیے، اگر اس میں کہیں دو ٹوک اور غیر مبہم الفاظ میں کسی دوسرے پیر کامل یا پیغمبر کا ذکر ملے تو اس کی تلاش کرتے رہیے، اور اگر ایسا کچھ نظر نہیں آتا تو پھر صرف خوف کھائیے کہ آپ اپنے پیروں کو کس دلدل میں لیے جا رہے ہیں، اپنی 50-60 سالہ زندگی کو کس طرح اپنی ابدی زندگی کی تباہی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کس طرح خسارے کا سودا کر رہے ہیں۔ ہدایت کی تلاش ہے، قرآن کھولیے۔ کیا ہے جو وہ آپ کو نہیں بتا دیتا؟ وہ آپ کو معصوم، انجان اور بے خبر نہیں رہنے دیتا۔ آپ کا اصل آپ کے منہ پر دے مارتا ہے۔ کیا اللہ انسان کو نہیں جانتا ہوگا، اس مخلوق کو جو اس کی اربوں خربوں تخلیقات میں سے ایک ہے؟ دعا قبول نہیں ہوتی تو آسرے اور وسیلے تلاش کرنے کے بجائے صرف اٹھا لیجئے، اللہ سے خود مانگیے، دے دے تو شکر کرے، نہ دے تو صبر، مگر ہاتھ آپ خود ہی اٹھائیے۔ زندگی کا قرینہ اور سلیقہ نہیں آ رہا تو اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے جائیے، سب کچھ مل جائے گا آپ کو۔ احترام ہر ایک کا کریں، ہر ولی کا، ہر مومن کا، ہر بزرگ کا، ہر شہید کا، ہر صالح کا، ہر پارسا کا، مگر اپنی زندگیوں میں ہدایت اور رہنمائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیں، کیونکہ انہوں نے آپ تک اپنے ذاتی احکامات نہیں پہنچائے۔ جو کچھ بتایا ہے وہ اللہ کا نازل کردہ ہے۔ ڈاکٹر سید ثبت علی کون ہے؟ کیا ہے؟ کون جانتا ہے اسے؟ آپ کے علاوہ چند سو
کے قریب چند سو لوگ، چند ہزار لوگ، مگر جس پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر رہا ہوں انہیں تو 1 ارب کے قریب لوگ اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں۔ میں تو وہی کچھ دہراتا پھر رہا ہوں جو 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے ہیں۔ کیا نئی بات کہی میں نے؟ ڈاکٹر ثبت علی خاموش ہو گئے تھے۔ کمرے میں موجود ہر شخص پہلے ہی خاموش تھا۔ انہوں نے وہاں بیٹھے ہر شخص کو جیسے آئینہ دکھا دیا تھا، اور آئینے میں نظر آنے والا عکس کسی کو ہلا رہا تھا، کسی کو لرزا رہا تھا۔ وہاں سے باہر آ کر سالار بہت دیر تک اپنی گاڑی کی سیٹ پر چپ چاپ بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھوں پر بندھی آخری پٹی بھی آج کھول دی گئی تھی۔ کئی سال پہلے جب امامہ ہاشم سوچے سمجھے بغیر گھر سے نکل پڑی تھی تو وہ اس لگن کو کچھ سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس کے نزدیک وہ حماقت تھی۔ بعد میں اس نے اپنے خیالات میں ترمیم کر لی تھی۔ اسے یقین آ گیا تھا کہ کوئی بھی واقعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس حد تک گرفتار ہو سکتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دے۔ اس نے اسلام کے بارے میں جاننا شروع کیا تو اسے پتہ چلا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح کی قربانیاں دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ان گنت لوگ تھے جو اور ہر زمانے میں تھے، اور سالار سکندر نے اقرار کر لیا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اتنی طاقت تھی کہ وہ کسی کو بھی کچھ بھی چھوڑنے پر مجبور کر دیتی۔ اس نے کبھی اس محبت کا تجربہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ آج وہاں بیٹھا پہلی بار یہ کام کر رہا تھا۔ یہ صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں تھی جس نے امامہ ہاشم کو گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ صراط مستقیم کو دیکھ کر اسی طرف چلی گئی تھی، اس صراط مستقیم کی طرف جسے وہ کسی زمانے میں اندھوں کی طرح ڈھونڈتا پھرتا تھا۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی اسی طرح صراط مستقیم کی طرف جاتے تھے۔ امامہ ہاشم نے کئی سال پہلے پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پا لیا تھا۔ وہ بے خوفی اسی ہدایت اور رہنمائی کی عطا کردہ تھی جو اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ملی تھی۔ وہ آج تک پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود شناخت نہیں کر پایا تھا، اور امامہ ہاشم نے ہر کام خود کیا تھا، شناخت سے اطاعت تک۔ اس کو سالار سکندر کی طرح دوسروں کے کندھوں کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ سالار سکندر نے پچھلے 8 سالوں میں امامہ ہاشم کے لیے ہر جذبہ محسوس کیا تھا، حقارت، ہچک، تضحیک، پچھتاوا، نفرت، محبت، سب کچھ۔ مگر آج وہاں بیٹھے پہلی بار اسے امامہ ہاشم سے حسد ہو رہا تھا۔ تھی کیا وہ؟ ایک عورت، ذرا سی عورت، آسمان کی حور نہیں تھی۔ سالار سکندر جیسے آدمی کے سامنے کیا اوقات تھی اس کی؟ کیا میرے جیسا IQ تھا اس کا؟ کیا میرے جیسی کامیابیاں تھیں اس کی؟ کیا میرے جیسا کام کر سکتی تھی وہ؟ کیا میرے جیسا نام کما سکتی تھی؟ کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ اور اس کو سب کچھ پلیٹ میں رکھ کر دے دیا، اور میں جس کا IQ لیول 150 پلس ہے، مجھے سامنے کی چیزیں دیکھنے کے قابل نہیں رکھا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے اندھیرے میں ونڈو اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا، مجھے بس اس قابل کر دیا کہ میں باہر نکلوں اور دنیا فتح کر لوں، وہ دنیا جس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ اور وہ رک گیا۔ اسے امامہ پر غصہ آ رہا تھا۔ 8 سال پہلے کا وقت ہوتا تو وہ اسے بچ کہتا۔ تب امامہ پر غصہ آنے پر وہ اسے یہی کہا کرتا تھا، مگر 8 سال کے بعد آج وہ زبان پر اس کے لیے گالی نہیں لا سکتا تھا۔ وہ امامہ ہاشم کے لیے کوئی برا لفظ نکالنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔
صراط مستقیم پر خود سے بہت آگے کھڑی اس عورت کے لیے کون زبان سے برا لفظ نکال سکتا تھا؟ اپنے گلاسز اتار کر اس نے اپنی آنکھیں مس لیں۔ اس کے انداز میں شکست خوردگی تھی۔ پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صراط مستقیم۔ 8 سال لگے تھے مگر تلاش ختم ہو گئی تھی، جواب مل چکا تھا۔ وہ دونوں ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رمشا آج خاص طور پر تیار ہو کر آئی تھی۔ وہ خوش تھی اور کوئی بھی اس کے چہرے سے اس کی خوشی کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ سالار بھی۔ ویٹر سے مینیو کارڈ لے کر سالار نے بند کر کے ٹیبل پر رکھ دیا۔ رمشا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ اپنا کارڈ کھولے ہوئے تھی۔ لنچ میری طرف سے ہے مگر مینیو آپ طے کریں، سالار نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اوکے۔ رمشا بے اختیار مسکرائی، پھر وہ مینیو کارڈ پر نظر دوڑانے لگی اور سالار کرب و جوار میں۔ رمشا نے ویٹر کو کچھ ڈشز نوٹ کروائیں۔ جب ویٹر چلا گیا تو اس نے سالار سے کہا، تمہاری طرف سے لنچ کی یہ دعوت بڑا اچھا سرپرائز ہے میرے لیے۔ پہلے تو کبھی تم نے ایسی کوئی دعوت نہیں دی، بلکہ میری دعوت بھی رد کرتے رہے۔ ہاں لیکن اب ہم دونوں کے لیے کچھ باتیں کرنا ضروری ہو گیا تھا، مجھے اسی لیے تمہیں یہاں بلانا پڑا، سالار نے کہا۔ رمشا نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ باتیں؟ کون سی باتیں؟ پھر لنچ کر لیں، اس کے بعد کریں گے، سالار نے اسے ٹالتے ہوئے کہا۔ مگر لنچ آنے اور کھانے میں کافی وقت لگے گا، کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم وہ باتیں ابھی کر لیں؟ رمشا نے قدرے بے تابی سے کہا۔ نہیں، یہ بہتر نہیں ہے، لنچ کے بعد، سالار نے مسکراتے ہوئے مگر حتمی انداز میں کہا۔ رمشا نے اس بار اصرار نہیں کیا۔ وہ دونوں ہلکی پھلکی گفتگو کرنے لگے۔ پھر لنچ آ گیا اور وہ دونوں لنچ میں مصروف ہو گئے۔ لنچ سے فارغ ہونے میں تقریباً پون گھنٹہ لگا۔ پھر سالار نے ویٹر سے کافی منگوا لی۔ میرا خیال ہے اب بات شروع کرنی چاہیے، رمشا نے کافی کا پہلا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ سالار اب بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ وہ سر جھکائے اپنی کافی میں چمچ ہلا رہا تھا۔ رمشا کی بات پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں تم سے اس کارڈ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو تم نے 2 دن پہلے مجھے بھیجا ہے۔ رمشا کا چہرہ قدرے سرخ ہو گیا۔ 2 دن پہلے؟ جب وہ شام کو اپنے فلیٹ پر پہنچا تو وہاں ایک کارڈ اور بُکے اس کا منتظر تھا۔ وہ 1 ہفتہ ہانگ کانگ میں بینک کے کسی کام کے لیے رہا تھا اور اسی شام واپس آیا تھا۔ کارڈ رمشا کا بھیجا ہوا تھا۔ تمہیں دوبارہ دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہوگی اس کا اظہار ناممکن ہے۔ سالار کارڈ پر لکھے پیغام کو پڑھ کر چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس کے بدترین خدشات درست ثابت ہوئے تھے۔ رمشا اس کے لیے اپنے احساسات کا اظہار کر رہی تھی۔ سالار نے اگلے 2 دن اس کارڈ کے بارے میں رمشا سے کوئی تذکرہ نہیں کیا، لیکن اس نے ویکینڈ پر اسے لنچ کی دعوت دے ڈالی۔ رمشا کے ساتھ اب ان تمام باتوں کا کلیئر کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ تمہیں کارڈ برا لگا؟ رمشا نے کہا۔ نہیں، پیغام۔ رمشا کچھ شرمندہ ہو گئی۔ آئی ایم سوری، مگر میں صرف سالار، میں تمہیں بتانا چاہ رہی تھی کہ میں نے تمہیں کتنا مس کیا۔ سالار نے کافی کا ایک گھونٹ لیا۔ تم مجھے اچھے لگتے ہو، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، رمشا نے چند لمحوں کے توقف کے بعد کہا۔ ہو سکتا ہے یہ پرپوزل تمہیں عجیب لگے، لیکن میں بہت عرصے سے اس سلسلے میں تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ میں تم سے فلرٹ نہیں کر رہی ہوں۔ جو کچھ کارڈ میں نے لکھا ہے، میں واقعی تمہارے لیے وہی جذبات رکھتی ہوں۔ سالار نے اسے بات مکمل کرنے دی۔ اب وہ کافی کا کپ نیچے رکھ چکا تھا۔ لیکن میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ جب وہ خاموش ہو گئی تو اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ کیوں؟ کیا اس سوال کا جواب ضروری ہے؟ سالار نے کہا۔ نہیں، ضروری نہیں ہے، مگر بتانے میں کیا حرج ہے؟ تم مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہو؟
سالار نے جواباً پوچھا۔ کیونکہ تم مختلف ہو۔ سالار ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ عام مردوں جیسے نہیں ہوں، وقار ہے تم میں، کلچرڈ اور گرومڈ ہو۔ میں ایسا نہیں ہوں، ثابت کرو۔ رمشا نے اسے جیسے چیلنج کیا۔ کر سکتا ہوں مگر نہیں کروں گا۔ اس نے کافی کا کپ دوبارہ اٹھاتے ہوئے کہا، ہر مرد سالار سکندر سے بہتر ہے۔ کس لحاظ سے؟ ہر لحاظ سے۔ میں نہیں مانتی۔ تمہارے نہ ماننے سے حقیقت نہیں بدلے گی۔ میں تمہیں جانتی ہوں، 1.5 سال سے تمہارے ساتھ کام کر رہی ہوں۔ مردوں کے بارے میں اتنی جلدی کسی رائے پر پہنچنا مناسب نہیں ہوتا۔ تمہاری کوئی بات تمہارے بارے میں میری رائے کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ رمشا اب بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ تم جس فیملی سے تعلق رکھتی ہو، جس سوسائٹی میں موو کرتی ہو، وہاں تمہیں مجھ سے زیادہ اچھے مرد مل سکتے ہیں۔ تم مجھ سے صرف اپنی بات کرو۔ رمشا، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، اس نے بالآخر کہہ دیا۔ اس ساری گفتگو میں پہلی بار رمشا کی رنگت زرد پڑی۔ تم نے کبھی نہیں بتایا۔ سالار آہستہ سے مسکرایا۔ ہمارے درمیان اتنی بے تکلفی کی تو کبھی بھی نہیں رہی۔ تم اس سے شادی کر رہے ہو۔ دونوں کے درمیان اس بار خاموشی کا ایک طویل وقفہ آیا۔ ہو سکتا ہے کچھ مشکلات کی وجہ سے میری وہاں شادی نہ ہو سکے، سالار نے کہا۔ میں تمہاری بات سمجھ نہیں سکی۔ تم کسی سے محبت کر رہے ہو یہ جانتے ہوئے کہ وہاں تمہاری شادی نہیں ہو سکتی؟ کچھ ایسا ہی ہے سالار۔ تم اتنے جذباتی تو نہیں ہو، ایک پریکٹیکل آدمی ہو کر تم کس طرح کی عجیب بات کر رہے ہو؟ رمشا استہزائیہ انداز میں ہنس دی۔ فرض کیا کہ وہاں تمہاری شادی نہیں ہوئی تو پھر کیا تم کبھی شادی نہیں کرو گے؟ نہیں، رمشا نے نفی میں سر ہلایا۔ I can't believe it، مجھے یقین نہیں آ رہا، مگر ایسا ہی ہے۔ میں نے اگر کبھی شادی کا سوچا بھی تو 10-15 سال بعد ہی سوچوں گا، اور 10-15 سال تک ضروری نہیں کہ میں زندہ رہوں۔ اس نے بے حد خشک لہجے میں کہتے ہوئے ویٹر کو ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ میں چاہتا ہوں رمشا کہ آج کی اس گفتگو کے بعد ہم دونوں کے درمیان دوبارہ ایسا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہو۔ ہم اچھے کولیگ ہیں۔ میں چاہتا ہوں یہ تعلق ایسے ہی رہے۔ میرے لیے اپنا وقت ضائع مت کرو۔ میں وہ نہیں جو تم مجھے سمجھ رہی ہو۔ ویٹر قریب آ گیا تھا۔ سالار اس کا لایا ہوا بل ادا کرنے لگا۔ رمشا سالار کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ اب کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سالار اس روز کسی کام سے لنچ بریک کے بعد آفس سے نکل آیا۔ ریلوے کراسنگ پر ٹریفک کا ازدحام دیکھ کر اس نے دور سے ہی گاڑی موڑ لی، اور وہ اس وقت کسی ٹریفک جام میں پھنس کر وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا تھا۔ گاڑی کو پیچھے موڑ کر اس نے ایک دوسری سڑک پر ٹرن لے لیا۔ وہ اس سڑک پر تھوڑا ہی آگے گیا تھا جب اس نے سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر ایک بوڑھی خاتون کو بیٹھے دیکھا۔ وہ ایک بائی روڈ تھی اور اس وقت بالکل سنسان تھی۔ خاتون اپنے لباس اور چہرے سے کسی بہت اچھے گھرانے کی نظر آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں سونے کی کچھ چوڑیاں بھی نظر آ رہی تھیں، اور سالار کو خدشہ ہوا کہ اس اکیلی سڑک پر وہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔ اس نے گاڑی ان کے قریب لے جا کر روک دی۔ خاتون کی سفید رنگت اس وقت سرخ تھی اور سانس پھولا ہوا تھا، اور شاید وہ اپنا سانس ٹھیک کرنے کے لیے ہی سڑک کے کنارے بیٹھی تھی۔ السلام علیکم اماں، کیا مسئلہ ہے؟ آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ سالار نے اپنے سن گلاسز اتارتے ہوئے کھڑکی سے سر نکال کر پوچھا۔ بیٹا، مجھے رکشہ نہیں مل رہا۔ سالار ان کی بات پر حیران ہوا۔ وہ مین روڈ نہیں تھی، ایک رہائشی علاقے کی بائی روڈ تھی، اور وہاں رکشہ ملنے کا امکان نہیں تھا۔ اماں جی،
یہاں سے تو آپ کو رکشہ مل بھی نہیں سکتا، آپ کو جانا کہاں ہے؟ اس خاتون نے اسے اندرون شہر کے ایک علاقے کا نام بتایا۔ سالار کے لیے بالکل ممکن نہیں تھا کہ وہ انہیں وہاں چھوڑ آتا۔ آپ میرے ساتھ آ جائیے، میں آپ کو مین روڈ پر چھوڑ دیتا ہوں، وہاں سے آپ کو رکشہ مل جائے گا۔ سالار نے پچھلے دروازے کا لاک کھولا اور پھر اپنی سیٹ سے اتر گیا، مگر اماں جی اسے خاصی متعامل نظر آئیں۔ وہ ان کے اندیشوں کو بھانپ گیا۔ اماں جی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں شریف آدمی ہوں، آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں صرف آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس سڑک سے تو آپ کو رکشہ ملے گا نہیں، اور اس وقت سڑک سنسان ہے، آپ نے زیور پہنا ہوا ہے، کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے آپ کو۔ سالار نے نرمی سے ان کے اندیشے دور کرنے کی کوشش کی۔ خاتون نے اپنی اینک درست کرتے ہوئے اپنی چوڑیوں کو دیکھا اور پھر سالار سے کہا، لو، یہ سارا زیور تو نقلی ہے۔ چلیے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر کوئی بھی غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے، کوئی آپ سے یہ تھوڑی پوچھے گا یہ زیور اصلی ہے یا نقلی۔ سالار نے ان کے جھوٹ کا پردہ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اب سوچ میں پڑ گئی۔ سالار کو دیر ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے اماں جی، آپ اگر مناسب نہیں، اس نے واپس اپنی گاڑی کی طرف قدم بڑھائے تو اماں جی فوراً بول اٹھی، نہیں نہیں، میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ، پہلے ہی ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں چل چل کے۔ وہ ٹانگوں پر زور دیتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ سالار نے ان کا بازو پکڑ کر انہیں اٹھایا، پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر انہیں اندر بٹھا دیا۔ بائی روڈ کو تیزی سے کراس کر کے وہ مین روڈ پر آ گیا۔ اب وہ کسی خالی رکشہ کی تلاش میں تھا، مگر اسے رکشہ نظر نہیں آیا۔ وہ آہستہ آہستہ گاڑی چلاتے ہوئے کسی خالی رکشے کی تلاش میں ٹریفک پر نظریں دوڑانے لگا۔ نام کیا ہے بیٹا تمہارا؟ انہوں نے پوچھا۔ سالار۔ سالار؟ انہوں نے جیسے تصدیق چاہی۔ وہ بے اختیار مسکرایا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنے نام کو بگڑتے سنا تھا۔ تصحیح کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ پنجابی خاتون تھی اور اس سے بمشکل اردو میں بات کر رہی تھی۔ جی، سالار نے تصدیق کی۔ یہ کیا نام ہوا؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ انہوں نے یکدم دلچسپی لی۔ سالار نے اپنے نام کا مطلب اس بار پنجابی میں سمجھایا۔ اماں جی کو اس کے پنجابی بولنے پر خاصی خوشی ہوئی اور اب وہ پنجابی میں گفتگو کرنے لگیں۔ سالار کے نام کا مطلب پوچھنے کے بعد انہوں نے کہا، میری بڑی بہو کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ وہ حیران ہوا، اسے توقع نہیں تھی کہ نام کا مطلب جاننے کے بعد ان کا اگلا جملہ یہ ہوگا، جی مبارک ہو۔ فوری طور پر اسے یہی سوجا، خیر مبارک۔ انہوں نے خاصی مسرت سے اس کی مبارکباد وصول کی۔ میری بہو کا فون آیا تھا، پوچھ رہی تھی کہ امی آپ نام بتائیں، میں تمہارا نام دے دوں؟ اس نے بیک ویو مرر سے کچھ حیران ہو کر انہیں دیکھا۔ دے دیں، چلو یہ مسئلہ تو حل ہوا۔ اماں جی اب اطمینان سے اینک اتار کر اپنی بڑی سی چادر کے پلو سے اس کے شیشے صاف کرنے لگیں۔ سالار کو ابھی تک کوئی رکشہ نظر نہیں آیا تھا۔ عمر کتنی ہے تمہاری؟ انہوں نے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑا جہاں سے توڑا تھا۔ 30 سال۔ شادی شدہ ہو؟ سالار سوچ میں پڑ گیا۔ وہ ہاں کہنا چاہتا تھا، مگر اس کا خیال تھا کہ ہاں کی صورت میں سوالات کا سلسلہ مزید دراز ہو جائے گا، اس لیے بہتر یہی تھا کہ انکار کر دے، اور اس کا یہ اندازہ اس دن کی سب سے فاش غلطی ثابت ہوا۔ نہیں، شادی کیوں نہیں کی؟ بس ایسے ہی، خیال نہیں آیا، اس نے جھوٹ بولا۔ اچھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ سالار دعائیں کرتا رہا کہ اسے رکشہ جلدی مل جائے۔ اسے دیر ہو رہی تھی۔ کیا کرتے ہو تم؟ میں بینک میں کام کرتا ہوں۔ کیا کام کرتے ہو؟ سالار نے اپنا عہدہ بتایا۔ اسے اندازہ تھا
کہ اماں جی کے سر کے اوپر سے گزرے گا، مگر وہ اس وقت ہکا بکا رہ گیا جب انہوں نے بڑے اطمینان سے کہا، یہ افسر ہوتا ہے نا؟ وہ بے اختیار ہنسا۔ اس سے زیادہ اچھی وضاحت کوئی اس کے کام کی نہیں دے سکتا تھا۔ جی اماں جی، افسر ہوتا ہے۔ وہ محظوظ ہوا۔ کتنا پڑھے ہو تم؟ 16 جماعتیں۔ اس بار سالار نے اماں جی کا فارمولہ استعمال کرتے ہوئے اپنی تعلیم کو آسان لفظوں میں پیش کیا۔ اماں جی کا جواب اس بار بھی حیران کن تھا۔ یہ کیا بات ہوئی، 16 جماعتیں؟ MBA کیا ہے یا MA اکنامکس؟ سالار نے بے اختیار پلٹ کر اماں جی کو دیکھا۔ وہ اپنی اینک کے شیشوں سے اسے گھور رہی تھی۔ اماں جی، آپ کو پتہ ہے MBA کیا ہوتا ہے یا MA اکنامکس کیا ہوتا ہے؟ وہ واقعی حیران تھا۔ لو، مجھے نہیں پتہ ہوگا۔ میرے بڑے بیٹے نے پہلے MA اکنامکس کیا، ادھر پاکستان سے، پھر انگلینڈ جا کر اس نے MBA کیا۔ وہ بھی بینک میں ہی کام کرتا ہے، مگر ادھر انگلینڈ میں اس کا تو بیٹا ہوا ہے، اسی کا تو بیٹا ہوا ہے۔ سالار نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے گردن واپس موڑ لی۔ تو پھر تم نے بتایا نہیں؟ کیا؟ سالار کو فوری طور پر یاد نہیں آیا کہ انہوں نے کیا پوچھا تھا۔ اپنی تعلیم کے بارے میں۔ میں نے MBA کیا ہے۔ کہاں سے؟ امریکہ سے۔ اچھا، ماں باپ ہیں تمہارے؟ جی۔ کتنے بہن بھائی ہیں؟ سوالات کا سلسلہ دراز ہوتا جا رہا تھا۔ 5۔ سالار کو کوئی جائے فرار نظر نہیں آ رہی تھی۔ کتنی بہنیں اور کتنے بھائی؟ 1 بہن اور 4 بھائی۔ شادیاں کتنوں کی ہوئی ہیں؟ میرے علاوہ سب کی۔ تم سب سے چھوٹے ہو؟ نہیں، چوتھے نمبر پر ہوں۔ 1 بھائی چھوٹا ہے۔ سالار کو اب پہلی بار اسے سوشل ورک پر پچھتاوا ہونے لگا۔ اس کی بھی شادی ہو گئی؟ جی۔ تو پھر تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ کوئی محبت کا چکر تو نہیں ہے؟ اس بار سالار کے پیروں کے نیچے سے حقیقت میں زمین کھسک گئی۔ وہ ان کی قیافہ شناسی کا قائل ہونے لگا۔ اماں جی، رکشہ نہیں مل رہا۔ آپ مجھے ایڈریس بتا دیں، میں آپ کو خود چھوڑ آتا ہوں۔ سالار نے ان کا سوال کا جواب گول کر دیا۔ دیر تو اس سے پہلے ہی ہو چکی تھی اور رکشے کا ابھی بھی کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ وہ اس بوڑھی خاتون کو کہیں سڑک پر کھڑا نہیں کر سکتا تھا۔ اماں جی نے اسے پتہ بتایا۔ سالار کی سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک چوک میں کھڑے ٹریفک کانسٹیبل کو اس نے وہ پتہ دہرا کر مدد کرنے کے لیے کہا۔ کانسٹیبل نے اسے علاقے کا رستہ سمجھایا۔ سالار نے دوبارہ گاڑی چلانا شروع کی۔ تو پھر تم نے مجھے بتایا نہیں کہ کہیں محبت کا چکر تو نہیں تھا؟ سالار کا دل چاہا کہ وہ کہیں ڈوب کر مر جائے۔ وہ خاتون ابھی تک اپنا سوال نہیں بھولی تھی، جبکہ وہ صرف اس سوال کے جواب سے بچنے کے لیے انہیں گھر چھوڑنے پر تیار ہوا تھا۔ نہیں اماں جی، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس بار اس نے سنجیدگی سے کہا۔ الحمدللہ۔ وہ اماں جی کی اس الحمدللہ کا سیاق و سباق سمجھ نہیں پایا اور اس نے اس کا تردد بھی نہیں کیا۔ اماں جی اب اس کے ماں باپ کے بارے میں کورید کر معلومات حاصل کرنے کی کوشش فرما رہی تھیں۔ سالار واقعی مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ سب سے بڑی گڑبڑ اس وقت ہوئی جب وہ اماں جی کے بتائے ہوئے علاقے میں پہنچا اور اس نے اماں جی سے مطلوبہ گلی کی طرف رہنمائی کرنے کی درخواست فرمائی اور اماں جی نے مکمل اطمینان سے کہا، اب یہ تو مجھے پتہ ہے کہ اس علاقے میں گھر ہے، مگر پتہ مجھے معلوم نہیں۔ وہ بھوچکا رہ گیا۔ یہی لوگ جنت والے ہیں اور ہمیشہ۔ اماں جی، تو گھر کیسے پہنچاؤں میں آپ کو؟ پتے کے بغیر اس علاقے میں آپ کو کہاں ڈراپ کروں؟ وہ اپنے گھر پر لکھا نمبر اور نام بتانے لگی۔ نہیں اماں جی، آپ مجھے گلی کا نام بتائیں۔ وہ گلی کے نام کے بجائے نشانیاں بتانے لگی۔ حلوائی کی ایک دکان ہے گلی کے کونے میں، بہت کھلی گلی ہے۔ پرویز صاحب کا گھر بھی وہیں ہے، جن کے بیٹے نے جرمنی میں شادی کی ہے پچھلے ہفتے۔
پہلی بیوی اس کی ادھر ہی ہے، ہمارے محلے میں۔ شادی کی اطلاع ملنے پر بیچاری نے رو رو کر محلہ سر پر اٹھا لیا۔ وہ نشانیاں بتاتے بتاتے کہیں اور نکل گئیں۔ سالار نے سڑک کے کنارے گاڑی کھڑی کر دی۔ اماں جی، آپ کے شوہر کا کیا نام ہے؟ گھر کے بارے میں اور گلی کے بارے میں کچھ تفصیل سے بتائیے۔ اس طرح تو میں کبھی بھی آپ کو گھر نہیں پہنچا سکوں گا، اس نے تحمل سے کام لیتے ہوئے کہا۔ میں سیدہ اماں کے نام سے جانی جاتی ہوں۔ میاں بیچارے تو 10 سال پہلے فوت ہو گئے، ان کو تو لوگ بھول بھال گئے، اور گلی کا میں تمہیں بتا رہی ہوں بہت بڑی گلی ہے۔ 3 دن پہلے گٹر کے 2 ڈھکن لگا کر گئے ہیں، بالکل نئے، سیمنٹ سے جوڑ کر گئے ہیں۔ ہر ماہ کوئی نہ کوئی اتار کر لے جاتا تھا، اب بے فکری ہو گئی ہے۔ سالار نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ اماں جی، کیا میں یہ کہہ کر لوگوں سے آپ کی گلی کا پوچھوں کہ گٹر کے 2 نئے ڈھکنوں والی گلی؟ آپ وہاں کے کسی ایسے شخص کا نام بتائیے جسے لوگ جانتے ہوں، جو قدرے معروف ہوں۔ وہ مرتضیٰ صاحب ہیں جن کے بیٹے مظفر کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی کل صبح۔ اماں جی، یہ کوئی تعارف نہیں ہوتا۔ وہ اس کی بات پر برا مان گئی۔ لو بھلا، اب کیا ہر گھر میں ٹانگ ٹوٹتی ہے کسی نہ کسی کی؟ سالار چپ چاپ گاڑی سے اتر گیا۔ آس پاس کی دکانوں سے اس نے سیدہ اماں کے بتائے ہوئے کوائف کے مطابق گلی تلاش کرنا شروع کی، مگر جلدی سے پتہ چل گیا کہ ان نشانیوں کے ساتھ وہ کم از کم آج کی تاریخ میں گھر نہیں ڈھونڈ سکتا۔ وہ مایوس ہو کر واپس لوٹا۔ اماں جی، گھر میں فون ہے آپ کا؟ گاڑی کے اندر گھستے ہی اس نے پوچھا۔ ہاں ہے۔ سالار نے سکون کا سانس لیا۔ اس کا نمبر بتائیے مجھے۔ سالار نے اپنا موبائل نکالتے ہوئے کہا۔ نمبر کا تو مجھے پتہ نہیں۔ وہ ایک بار پھر دھک سے رہ گیا۔ فون نمبر بھی نہیں پتہ؟ اس نے شدید صدمے کے عالم میں کہا۔ بیٹا، میں نے کون سا کبھی فون کیا ہے؟ میرے بیٹے خود کر لیتے ہیں، رشتہ دار بھی خود کر لیتے ہیں، یا ضرورت ہو تو بیٹی فون ملا دیتی ہے۔ ادھر ماڈل ٹاؤن میں کس کے پاس گئی تھی؟ سالار کو یکدم خیال آیا۔ ادھر کچھ رشتہ دار ہیں، میرے پوتے کی مٹھائی دینے گئی تھی، انہوں نے فخریہ بتایا۔ سالار نے سکون کا سانس لیتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ ٹھیک ہے، ادھر ہی چلتے ہیں، وہاں کا پتہ بتائیں۔ پتہ تو مجھے نہیں پتہ۔ سالار اس بار صدمے سے کچھ دیر کے لیے بول بھی نہ سکا۔ تو پھر گئیں کیسے تھیں آپ؟ بیٹا، اصل میں جہاں جانا ہو ہمسائے کے بچے چھوڑ آتے ہیں، انہی کو گھر کا پتہ ہے۔ پچھلے 10 سال سے مجھے وہی لے کر جا رہے ہیں۔ وہ چھوڑ آتے ہیں اور پھر وہاں سے بلال وغیرہ واپس چھوڑ جاتے ہیں۔ اصل میں یہ بلال وغیرہ بھی پہلے میرے محلے میں ہی رہتے تھے، یہی کوئی 10-12 سال پہلے ادھر گئے ہیں، اس لیے میرے پورے محلے کو ان کے گھر کا پتہ ہے۔ سالار نے کچھ نہیں کہا۔ اسے اب بھی امید تھی کہ جہاں سے اس نے ان خاتون کو پک کیا ہے، بلال وغیرہ کا گھر وہی کہیں ہوگا۔ سیدہ اماں کی گفتگو جاری تھی۔ آج تو ایسا ہوا کہ بلال کے گھر پر کوئی تھا ہی نہیں، صرف ملازمہ تھی۔ میں کچھ دیر بیٹھی رہی، پھر بھی وہ لوگ نہیں آئے، تو میں نے سوچا کہ خود گھر چلی جاؤں، اور پھر ماشاءاللہ تم مل گئے۔ اماں جی، آپ رکشے والے کو کیا بتاتی؟ وہی جو تمہیں بتایا ہے۔ وہ ان کی ذہانت پر باغ ہو گیا۔ اس سے پہلے کبھی آپ اس طرح پتہ بتا کر گھر پہنچی ہیں؟ اس نے قدرے افسوس بھرے لہجے میں گاڑی کو ریورس کرتے ہوئے پوچھا۔ نہ، کبھی نہیں، ضرورت ہی نہیں پڑی۔ سیدہ اماں کا اطمینان قابل رشک تھا۔ سالار مزید کچھ کہے بغیر گاڑی سڑک پر لے آیا۔ اب تم کہاں جا رہے ہو؟ سیدہ اماں زیادہ دیر چپ نہیں رہ سکی۔ جہاں سے میں نے آپ کو لیا تھا، گھر اسی سڑک پر ہوگا۔ آپ نے کوئی ٹرن تو نہیں لیا تھا؟ سالار نے بیک ویو مرر سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں نے نہیں لیا، سیدہ اماں نے قدرے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ سالار نے ان کے لہجے پر غور نہیں کیا۔ اس نے اطمینان کی سانس لی۔
اس کا مطلب تھا گھر اس سڑک پر ہی کہیں تھا اور گلیوں کی نسبت کالونی میں گھر تلاش کرنا آسان تھا، وہ بھی اس صورت میں جب اسے صرف ایک سڑک کے گھر دیکھنے تھے۔ تم سگریٹ پیتے ہو؟ خاموشی یکدم ٹوٹی۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے کرتے چونک گیا۔ اس نے بیک ویو مرر میں دیکھا۔ سیدہ اماں بھی بیک ویو مرر میں ہی دیکھ رہی تھی۔ نہیں، وہ سوال کو سمجھ نہیں سکا تھا۔ کوئی اور نشہ وغیرہ؟ وہ اس بار سوال سے زیادہ ان کی بے تکلفی پر حیران ہوا۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ بس ویسے ہی۔ اب اتنا لمبا راستہ میں خاموش کیسے رہوں گی؟ انہوں نے اپنی مجبوری بتائی۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں کرتا ہوں گا کوئی نشہ؟ سالار نے جواباً ان سے پوچھا۔ نہیں، کہاں، اسی لیے تو میں پوچھ رہی ہوں۔ تو پھر نہیں کرتے؟ اس کے انداز نے اس بار سالار کو محفوظ کیا۔ نہیں، اس نے مختصر کہا۔ وہ اب سگنل پر رکے ہوئے تھے۔ کوئی گرل فرینڈ ہے؟ سالار کو لگا اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اس نے پلٹ کر سیدہ اماں کو دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ نے کیا پوچھا ہے؟ میں نے کہا کوئی گرل فرینڈ ہے؟ سیدہ اماں نے گرل فرینڈ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ سالار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ آپ کو پتہ ہے گرل فرینڈ کیا ہوتی ہے؟ سیدہ اماں اس کے سوال پر برا مان گئی۔ کیوں بھئی؟ 2 بیٹے ہیں میرے، مجھے پتہ نہیں ہوگا کہ گرل فرینڈ کیا ہوتی ہے؟ جب انہیں باہر پڑھنے کے لیے بھیجا تھا تو کہہ کر بھیجا تھا میرے شوہر نے کہ گرل فرینڈ نہیں ہونی چاہیے، اور پھر مہینے میں ایک بار فون آتا تھا دونوں کا۔ سگنل کھل گیا۔ سالار مسکراتے ہوئے سیدھا ہو گیا اور ایسکیلیٹر پر پاؤں دبا دیا۔ سیدہ اماں نے بات جاری رکھی۔ میں دونوں سے کہتی تھی کہ قسم کھا کر بتائیں انہوں نے کوئی گرل فرینڈ بنائی تو نہیں جب تک شادیاں نہیں ہو گئی۔ ہر بار فون پر سب سے پہلے دونوں قسم کھا کر یہی بتایا کرتے تھے مجھے، سلام بھی بعد میں کیا کرتے تھے۔ وہ فخری انداز میں بتاتی جا رہی تھی۔ بڑے تابع دار بچے ہیں میرے، دونوں نے گرل فرینڈز نہیں بنائی۔ آپ نے اپنی پسند سے دونوں کی کہیں شادیاں کی ہیں؟ سالار نے پوچھا۔ نہیں، دونوں نے ادھر ہی اپنی پسند سے شادیاں کی ہیں، انہوں نے سادگی سے کہا۔ سالار کے حلق سے بے اختیار قہقہ نکلا۔ کیا ہوا؟ سیدہ اماں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ آپ کی بہوئیں انگریز ہیں؟ نہیں، پاکستانی ہیں مگر وہیں رہتی تھیں، میرے بیٹوں کے ساتھ کام کرتی تھیں۔ مگر تم ہنسے کیوں؟ سیدہ اماں نے اپنا سوال دہرایا۔ کوئی خاص بات نہیں۔ سیدہ اماں کچھ دیر خاموش رہیں، پھر انہوں نے کہا۔ تو تم نے بتایا نہیں کہ گرل فرینڈ؟ سالار نے بات کاٹ دی۔ نہیں ہے سیدہ اماں، گرل فرینڈ بھی نہیں ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ وہ ایک بار پھر اس ماشاء اللہ کا سیاق و سباق سمجھنے میں ناکام رہا۔ گھر اپنا ہے؟ نہیں، کرائے کا ہے۔ کوئی ملازم وغیرہ ہے؟ مستقل تو نہیں ہے مگر صفائی وغیرہ کے لیے ملازم رکھا ہوا ہے، اور یہ گاڑی تو اپنی ہی ہوگی۔ جی۔ اور تنخواہ کتنی ہے؟ سالار روانی سے جواب دیتے دیتے ایک بار پھر چونکا۔ گفتگو کس نوعیت پر جا رہی تھی فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ سیدہ اماں، آپ یہاں اکیلی کیوں رہتی ہیں؟ اپنے بیٹوں کے پاس کیوں نہیں چلی جاتی؟ سالار نے موضوع بدلا۔ ہاں، میرا یہ ارادہ ہے۔ پہلے تو میرا دل نہیں چاہتا تھا، مگر ابھی یہ سوچا ہے کہ بیٹی کی شادی کر لوں تو پھر باہر چلی جاؤں گی۔ اکیلے رہتے رہتے تنگ آ گئی ہوں۔ سالار اب اس سڑک پر آ گیا تھا جہاں سے اس نے سیدہ اماں کو پک کیا تھا۔ میں نے آپ کو یہاں سے لیا تھا۔ آپ بتائیں ان میں سے کون سا گھر ہے؟ سالار نے گاڑی کی رفتار آہستہ کرتے ہوئے دائیں طرف کے گھروں پر نظر ڈالی۔ نمبر کا نہیں پتہ، گھر کی تو پہچان ہوگی آپ کو؟ سیدہ اماں بغور گھروں کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں ہاں، گھر کی پہچان ہے۔ وہ گھر کی نشانیاں بتانے لگی جو اتنی ہی مبہم تھی جتنا ان کے اپنے گھر کا پتہ۔ وہ سڑک کے آخری سرے پر پہنچ گئے۔
سیدہ اماں گھر نہیں پہچان سکی۔ سالار بلال کے والد کا نام پوچھ کر گاڑی سے نیچے اتر گیا اور باری باری دونوں اطراف کے گھروں سے سیدہ اماں کے بارے میں پوچھنے لگا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ اس سڑک پر موجود ہر گھر میں جا چکا تھا۔ مطلوبہ نام کے کسی آدمی کا گھر وہاں نہیں تھا۔ آپ کو ان کا نام ٹھیک سے یاد ہے؟ وہ تھک ہار کر سیدہ اماں کے پاس آیا۔ ہاں، لو بھلا، اب مجھے نام بھی پتہ نہیں ہوگا۔ سیدہ اماں نے برا مانا، لیکن اس نام کے کسی آدمی کا گھر یہاں نہیں ہے، نہ ہی کوئی آپ کے بارے میں جانتا ہے۔ سالار نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں تو یہ ساتھ والی سڑک پر دیکھ لو۔ سیدہ اماں نے کچھ فاصلے پر ایک اور سڑک کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن سیدہ اماں، آپ نے کہا تھا کہ گھر اسی سڑک پر ہے۔ سالار نے کہا۔ میں نے کب کہا تھا؟ وہ معترض ہوئی۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے ٹرن تو نہیں لیا؟ آپ نے کہا نہیں۔ سالار نے انہیں یاد کروایا۔ وہ تو میں نے کہا تھا، مگر یہ ہوتا کیا ہے؟ سالار کا دل ڈوبا۔ ٹرن؟ ہاں یہی۔ آپ کسی اور سڑک سے مڑ کر تو نہیں آئیں؟ لو تو اس طرح کہو نا۔ سیدہ اماں کو تسلی ہوئی۔ میں کیوں یہاں بیٹھ گئی تھی؟ تھک گئی تھی چل چل کر، اور یہ سڑک تو چھوٹی سی ہے، یہاں میں چل کر کیا تھک سکتی تھی؟ سالار نے گاڑی سٹارٹ کر لی۔ وہ دن بہت خراب تھا۔ کس سڑک سے مڑ کر یہاں آئی تھیں آپ؟ اسے سیدہ اماں سے کہتے ہوئے گاڑی آگے بڑھائی۔ میرا خیال ہے، وہ پہلی سڑک کو دیکھتے ہوئے الجھی۔ یہ ہے، انہوں نے کہا۔ سالار کو یقین تھا وہ سڑک نہیں ہوگی، مگر اس نے گاڑی اس سڑک پر موڑ لی۔ یہ تو طے تھا کہ آج اس کا سارا دن اسی طرح ضائع ہونا تھا۔ اگلا 1-1.5 گھنٹہ وہ وہاں آس پاس کی مختلف سڑکوں پر سیدہ اماں کو لے کر پھرتا رہا، مگر اسے کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ سیدہ اماں کو ہر گھر دور سے شناسا لگتا۔ پاس جانے پر وہ کہنا شروع کر دیتی، نہ 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 نہ، یہ نہیں ہے۔ وہ بالآخر کالونی میں تلاش چھوڑ کر انہیں واپس اسی محلے میں لے آیا جہاں وہ پہلے ان کا گھر ڈھونڈتا رہا تھا۔ مزید 1-1.5 گھنٹہ وہاں ضائع کرنے کے بعد جب وہ تھک کر واپس گاڑی کے پاس آیا تو شام ہو چکی تھی۔ سیدہ اماں اس کے برعکس اطمینان سے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ ملا؟ انہوں نے سالار کے اندر بیٹھتے ہی پوچھا۔ نہیں، اب تو رات ہو رہی ہے، تلاش بیکار ہے، میں پولیس میں رپورٹ کروا دیتا ہوں۔ آپ کی بیٹی یا آپ کے محلے والے آپ کے نہ ملنے پر پولیس سے رابطہ تو کریں گے ہی، پھر وہ لے جائیں گے آپ کو۔ سالار نے ایک بار پھر گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے تجویز پیش کی۔ آمنہ بیچاری پریشان ہو رہی ہوگی۔ سیدہ اماں کو اپنی بیٹی کا خیال آیا۔ سالار کا دل چاہا وہ ان سے کہے کہ وہ ان کی بیٹی سے زیادہ پریشان ہے، مگر وہ خاموشی سے ڈرائیو کرتے ہوئے گاڑی پولیس اسٹیشن لے آیا۔ رپورٹ درج کروانے کے بعد وہ اٹھ کر وہاں سے نکلنے لگا۔ سیدہ اماں بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ آپ بیٹھیے، آپ یہیں رہیں گی، سالار نے ان سے کہا۔ نہیں، ہم انہیں یہاں کہاں رکھیں گے، آپ انہیں ساتھ لے جائیے۔ کسی نے ہم سے رابطہ کیا تو ہم انہیں آپ کا پتہ دے دیں گے، پولیس انسپکٹر نے کہا۔ لیکن میں تو انہیں آپ کے حوالے کر دینا چاہتا ہوں۔ سالار معترض ہوا۔ دیکھیے، بوڑھی خاتون ہے، اگر کوئی رابطہ نہیں کرتا ہم سے تو رات کہاں رہیں گی یہ، اور اگر کچھ دن اور گزر گئے، پولیس انسپکٹر کہتا گیا۔ سیدہ اماں نے اسے بات مکمل کرنے نہیں دی۔ نہیں، مجھے ادھر نہیں رہنا بیٹا، میں تمہارے ساتھ ہی چلوں گی۔ میں ادھر کہاں بیٹھوں گی آدمیوں میں؟ سالار نے انہیں پہلی بار گھبرائے ہوئے دیکھا۔ لیکن میں تو اکیلا رہتا ہوں، وہ کہتے کہتے رک گیا۔ پھر اسے فرقان کے گھر کا خیال آیا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیے، اس نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ باہر کھڑی گاڑی میں آ کر اس نے موبائل پر فرقان سے رابطہ قائم کیا۔ وہ انہیں فرقان کے ہاں ٹھہرانا چاہتا تھا۔ فرقان ابھی ہاسپٹل میں ہی تھا۔ اس نے موبائل پر ساری صورتحال اسے بتائی۔ نوشین تو گاؤں گئی ہوئی ہے، فرقان نے اسے بتایا، مگر کوئی مسئلہ نہیں، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، انہیں اپنے فلیٹ پر لے جاؤں گا۔ وہ کون سی کوئی نوجوان خاتون ہے کہ مسئلہ ہو جائے گا؟ تم ضرورت سے کچھ زیادہ ہی محتاط ہو رہے ہو۔ نہیں، میں ان کے آرام کے حوالے سے کہہ رہا تھا، آکورڈ نہ لگے انہیں۔
سالار نے کہا۔ نہیں لگتا یار، پوچھ لینا تم ان سے، ورنہ پھر کسی ساتھ والے فلیٹ میں ٹھہرا دیں گے عالم صاحب کی فیملی کے ساتھ۔ اچھا تم آؤ پھر دیکھتے ہیں، سالار نے موبائل بند کرتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میں تمہارے پاس ہی رہ لوں گی، تم میرے بیٹے کے برابر ہو، مجھے اعتماد ہے تم پر، سیدہ اماں نے مطمئن لہجے میں کہا۔ سالار نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ اس نے راستے میں رک کر ایک ریسٹورنٹ سے کھانا لیا۔ بھوک سے اس کا برا حال ہو رہا تھا اور یکدم اسے احساس ہوا کہ سیدہ اماں بھی دوپہر سے اس کے ساتھ کچھ کھائے پیے بغیر ہی پھر رہی ہیں۔ اسے ندامت کا احساس ہوا۔ اپنے فلیٹ کی طرف جاتے ہوئے اس نے رستے میں ایک جگہ رک کر سیدہ اماں کے ساتھ سیب کا تازہ جوس پیا۔ وہ زندگی میں پہلی بار کسی بوڑھے شخص کے ساتھ اتنا وقت گزار رہا تھا اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ یہ کام آسان نہیں تھا۔ فلیٹ میں پہنچ کر وہ ابھی سیدہ اماں کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا جب فرقان آ گیا۔ اس نے سیدہ اماں سے خود ہی اپنا تعارف کروایا اور پھر کھانا کھانے لگا۔ چند منٹوں میں ہی وہ سیدہ اماں کے ساتھ اتنی بے تکلفی کے ساتھ ٹھیٹھ پنجابی میں گفتگو کر رہا تھا کہ سالار کو رشک آنے لگا۔ اس نے فرقان سے اچھی گفتگو کرنے والا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے گفتگو کے انداز میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا کہ دوسرا اپنا دل اس کے سامنے کھول کر رکھ دینے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ اتنے سالوں سے دوستی کے باوجود وہ فرقان کی طرح گفتگو کرنا نہیں سیکھ سکا تھا۔ 10 منٹ کے بعد وہ وہاں خاموشی سے کھانا کھانے والے ایک سامعی کی حیثیت اختیار کر چکا تھا، جبکہ فرقان اور سیدہ اماں مسلسل گفتگو میں مصروف تھے۔ سیدہ اماں یہ جان کر کے فرقان ڈاکٹر ہے، اس سے طبی مشورے لینے میں مصروف تھیں۔ کھانے کے خاتمے تک وہ فرقان کو مجبور کر چکی تھیں کہ وہ اپنا میڈیکل باکس لا کر ان کا چیک اپ کرے۔ فرقان نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ وہ آنکولوجسٹ تھا۔ وہ بڑے تحمل مزاجی سے اپنا بیگ لے آیا۔ اس نے سیدہ اماں کا بلڈ پریشر چیک کیا، پھر اسٹیتھوسکوپ سے ان کے دل کی رفتار کو ماپا۔ آخر میں نبض چیک کرنے کے بعد انہیں یقین دلایا کہ وہ بے حد تندرست حالت میں ہیں اور بلڈ پریشر یا دل کی کوئی بیماری انہیں نہیں ہے۔ سیدہ اماں یکدم بے حد حشاش بشاش نظر آنے لگیں۔ سالار ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سنتے ہوئے کچن میں برتن دھوتا رہا۔ وہ دونوں لاؤنج کے صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اسی دوران اس نے فون کی گھنٹی سنی۔ فرقان نے فون اٹھایا تھا۔ دوسری طرف ڈاکٹر ثبت علی تھے۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے کہا، سالار نے پولیس اسٹیشن پر کسی سعیدہ نام کی خاتون کے بارے میں اطلاع دی تھی؟ فرقان حیران ہوا۔ جی وہ یہی ہیں ہمارے پاس۔ اللہ کا شکر ہے، ڈاکٹر ثبت علی نے بے اختیار کہا۔ ہاں وہ میری عزیزہ ہیں، ہم انہیں تلاش کر رہے تھے چند گھنٹوں سے۔ پولیس سے رابطہ کیا تو سالار کا نام اور نمبر دے دیا انہوں نے۔ فرقان نے انہیں سیدہ اماں کے بارے میں بتایا، پھر سیدہ اماں کی بات فون پر ان سے کروائی۔ سالار بھی باہر لاؤنج میں آ گیا۔ سیدہ اماں فون پر گفتگو میں مصروف تھی۔ ڈاکٹر صاحب کی عزیزہ ہیں یہ، فرقان نے دھیمی آواز میں اس کے قریب آ کر کہا۔ ڈاکٹر ثبت علی صاحب کی؟ سالار حیران ہوا۔ ہاں انہی کی۔ سالار نے بے اختیار اطمینان بھرا سانس لیا۔ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں تم سے بات کروانے کو، سیدہ اماں نے فرقان سے کہا۔ فرقان تیزی سے ان کی طرف بڑھا اور ریسیور لے کر کاغذ پر کچھ نوٹ کرنے لگا۔ ڈاکٹر ثبت علی اسے ایڈریس لکھوا رہے تھے۔ سیدہ اماں نے قدرے حیرانی سے لاؤنج کے دروازے میں کھڑے سالار کو دیکھا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ ان کی نظریں سالار کے ایپرن پر جمی تھیں۔ وہ کچھ شرمندہ ہو گیا۔ میں برتن دھو رہا تھا۔ سالار واپس کچن میں آیا اور اس نے ایپرن اتار دیا۔ ویسے بھی برتن وہ تقریباً دھو چکا تھا۔ سالار آؤ پھر انہیں چھوڑ آتے ہیں۔ اسے اپنے عقب میں فرقان کی آواز آئی۔ یہ کام بعد میں کر لینا، تم گاڑی کی چابی لو، میں ہاتھ دھو کر آتا ہوں، سالار نے کہا۔ اگلے 10 منٹ میں وہ نیچے سالار کی گاڑی میں تھے۔ فرقان اگلی سیٹ پر تھا اور اس کے باوجود پچھلی سیٹ پر بیٹھی سیدہ اماں سے گفتگو میں مصروف تھا۔ ساتھ ساتھ وہ سالار کو راستے کے بارے میں ہدایات بھی دیتا جا رہا تھا۔
بہت تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ 20 منٹ میں مطلوبہ محلے اور گلی میں تھے۔ بڑی گلی میں گاڑی کھڑی کرنے کے بعد وہ دونوں انہیں اندر گلی میں ان کے گھر تک چھوڑنے گئے۔ سیدہ اماں کو اب رہنمائی کی ضرورت نہیں تھی، وہ اپنی گلی کو پہچانتی تھی۔ وہ فخریہ انداز میں کچھ جتاتے ہوئے سالار کو بتاتی گئی، حلوائی کی دکان، گٹر کے سیمنٹ والے ڈھکن، پرویز صاحب کا گھر۔ جی، سالار مسکراتے ہوئے سر ہلاتا رہا۔ اس نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ ان کی بتائی ہوئی ساری نشانیاں صحیح تھیں، صرف وہ اسے ایک غلط علاقے میں لے گئی تھیں۔ آمنہ بیچاری پریشان ہو رہی ہوگی۔ انہوں نے سرخ اینٹ کی بنی ہوئی ایک حویلی نما 2 منزلہ مکان کے سامنے رکتے ہوئے 675 دفعہ کہا۔ فرقان نے آگے بڑھ کر بیل بجائی۔ سالار قدرے ستائشی انداز میں حویلی پر نظریں دوڑاتا رہا۔ وہ یقیناً کافی پرانی حویلی تھی، مگر مسلسل دیکھ بھال کی وجہ سے وہ اس گلی میں سب سے باوقار لگ رہی تھی۔ تم لوگوں کو اب میں نے چائے پیے بغیر نہیں جانے دینا، سیدہ اماں نے کہا۔ میری وجہ سے تم لوگوں کو بہت پریشانی ہوئی، خاص طور پر سالار کو۔ بچہ مجھے سارا دن لیے پھرتا رہا۔ سیدہ اماں نے سالار کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں سیدہ اماں، چائے ہم پھر کبھی پئیں گے، آج ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ ہاں سیدہ اماں، آج چائے نہیں پئیں گے، کبھی آ کر آپ کے پاس کھانا کھائیں گے، فرقان نے بھی جلدی سے کہا۔ دیکھ لینا ایسا نہ ہو کہ یاد ہی نہ رہے تمہیں۔ لے، بھلا کھانا کیسے بھولیں گے ہم، وہ جو آپ پالک گوشت کی ترکیب بتا رہی تھی نا، وہی بنا کر کھلائیے گا، فرقان نے کہا۔ اندر سے قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ سیدہ اماں کی بیٹی دروازہ کھولنے آ رہی تھی اور اسے دروازے سے کچھ فاصلے پر ہی سیدہ اماں اور فرقان کی آوازیں سن لی تھیں، اس لیے اس نے کچھ بھی پوچھے بغیر دروازے کا بولٹ اندر سے اتارتے ہوئے دروازہ تھوڑا سا کھول دیا۔ اچھا سیدہ اماں، خدا حافظ، فرقان نے سیدہ اماں کو دروازے کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ سالار اس سے پہلے ہی پلٹ چکا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کرتے ہوئے سالار نے فرقان سے کہا، تمہاری سب سے ناپسندیدہ ڈش پالک گوشت ہے، اور تم ان سے کیا کہہ رہے تھے؟ فرقان نے کہکا لگایا، کہنے میں کیا حرج ہے، ویسے ہو سکتا ہے وہ واقعی اتنا اچھا پکائیں کہ میں کھانے پر مجبور ہو جاؤں۔ تم جاؤ گے ان کے گھر؟ سالار گاڑی مین روڈ پر لاتے ہوئے حیران ہوا۔ بالکل جاؤں گا، وعدہ کیا ہے میں نے، اور تم؟ میں تو نہیں جاؤں گا، سالار نے انکار کیا۔ جان نہ پہچان منہ اٹھا کے ان کے گھر کھانا کھانے پہنچ جاؤ۔ ڈاکٹر ثبت علی صاحب کی فرسٹ کزن ہیں، اور وہ مجھ سے زیادہ تو تمہاری جان پہچان ہے ان کے ساتھ، فرقان نے کہا۔ وہ اور معاملہ تھا، انہیں مدد کی ضرورت تھی، میں نے مدد کر دی، اور بس اتنا ہی کافی ہے۔ ان کے بیٹے یہاں ہوتے تو وہ اور بات تھی، لیکن اس طرح اکیلی عورتوں کے گھر میں تو کبھی نہیں جاؤں گا۔ سالار سنجیدہ تھا۔ میں کون سا اکیلا جانے والا ہوں یار، بیوی بچوں کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ جانتا ہوں میرا اکیلا ان کے ہاں جانا مناسب نہیں ہے، نوشین بھی ان سے مل کر خوش ہوگی۔ ہاں بھابھی کے ساتھ چلے جانا، کوئی حرج نہیں، سالار مطمئن ہوا۔ میں جاؤں؟ تم کو بھی ساتھ چلنا ہے، انہوں نے تمہیں بھی دعوت دی ہے۔ میں تو نہیں جاؤں گا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، تم ہو آنا کافی ہے، سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ تم ان کے خاص مہمان ہو، تمہارے بغیر تو سب کچھ پھیکا رہے گا۔ سالار کو اس کا لہجہ کچھ عجیب سا لگا۔ اس نے گردن موڑ کر فرقان کو دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ کیا مطلب؟ میرا خیال ہے انہیں تم داماد کے طور پر پسند آ گئے ہو، فضول باتیں مت کیا کرو۔ سالار نے اسے ناراضی سے دیکھا۔ اچھا، دیکھ لینا، پرپوزل آئے گا تمہارا اس گھر سے۔ سیدہ اماں کو تم ہر طرح سے اچھے لگے ہو، ہر بات پوچھی ہے انہوں نے مجھ سے تمہارے بارے میں، یہ بھی کہ تمہارا شادی کا کوئی ارادہ ہے کہ نہیں، اور ہے تو کب تک کرنے کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا کہ جیسے ہی کوئی اچھا پرپوزل ملا وہ فوراً کر لے گا۔ پھر وہ اپنی بیٹی کے بارے میں بتانے لگی۔ اب جتنی تعریفیں وہ اپنی بیٹی کی کر رہی تھی، اگر ہم اس میں سے 50% بھی سچ سمجھ لیں تو بھی وہ لڑکی، کیا نام لے رہی تھی؟ ہاں آمنہ، تمہارے لیے بہترین ہوگی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، ڈاکٹر ثبت علی صاحب کی رشتہ دار ہیں، اور وہ تم ان کے بارے میں فضول باتیں کر رہے ہو۔ سالار نے اسے جھڑکا۔ فرقان سنجیدہ ہو گیا۔ میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا ہوں، تمہارے لیے تو یہ اعزاز کی بات ہونی چاہیے
کہ تمہاری شادی ڈاکٹر ثبت علی صاحب کے خاندان میں ہو۔ جسٹ اسٹاپ اٹ فرقان، یہ مسئلہ کافی ڈسکس ہو گیا، اب ختم کرو، سالار نے سختی سے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، ختم کرتے ہیں، پھر کبھی بات کریں گے، فرقان نے اطمینان سے کہا۔ سالار نے گردن موڑ کر چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ ڈرائیونگ کر رہے ہو، سڑک پر دھیان رکھو، فرقان نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ سالار کچھ ناراضی کے عالم میں سڑک کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سیدہ اماں کے ساتھ ان کا رابطہ وہیں ختم نہیں ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ ایک شام ڈاکٹر ثبت علی کے ہاں تھے جب انہوں نے اپنے لیکچر کے بعد ان دونوں کو روک لیا۔ سیدہ آپا آپ لوگوں سے ملنا چاہتی ہیں، وہ مجھ سے کہہ رہی تھیں کہ میں آپ لوگوں کے ہاں انہیں لے جاؤں۔ میں نے ان کو بتایا کہ شام کو وہ لوگ میری طرف آئیں گے، آپ یہیں مل لیں۔ آپ لوگوں نے شاید کوئی وعدہ کیا تھا ان کے ہاں جانے کا، مگر گئے نہیں۔ فرقان نے معنی خیز نظروں سے سالار کو دیکھا، وہ نظریں چرا گیا۔ نہیں، ہم لوگ سوچ رہے تھے مگر کچھ مصروفیت تھی اس لیے نہیں جا پائے، فرقان نے جواباً کہا۔ وہ دونوں ڈاکٹر ثبت علی کے ساتھ ان کے ڈرائنگ روم میں چلے آئے، جہاں کچھ دیر بعد سیدہ اماں بھی آ گئی، اور آتے ہی ان کی شکایات اور ناراضگی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ فرقان انہیں مطمئن کرنے میں مصروف رہا، جبکہ سالار خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اگلے ویکنڈ پر فرقان نے سالار کو سیدہ اماں کی طرف جانے کے پروگرام کے بارے میں بتایا۔ سالار کو اسلام آباد اور پھر وہیں سے گاؤں جانا تھا، اس لیے اس نے اپنی مصروفیت بتا کر سیدہ اماں سے معذرت کر لی۔ ویکنڈ گزرنے کے بعد لاہور واپسی پر فرقان نے اسے سیدہ اماں کے ہاں گزارے جانے والے وقت کے بارے میں بتایا۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں گیا تھا۔ سالار، میں سیدہ اماں کی بیٹی سے بھی ملا تھا، فرقان نے بات کرتے ہوئے اچانک کہا۔ بہت اچھی لڑکی ہے، سیدہ اماں کے برعکس خاصی خاموش طبع ہے، بالکل تمہاری طرح۔ تم دونوں کی بڑی اچھی گزرے گی، نوشین کو بھی بہت اچھی لگی ہے۔ فرقان، تم صرف دعوت تک ہی رہو تو بہتر ہے، سالار نے اسے ٹوکا۔ میں بہت سیریس ہوں سالار، فرقان نے کہا۔ میں بھی سیریس ہوں، سالار نے اسی انداز میں کہا۔ تمہیں پتہ ہے فرقان، تم جتنا شادی پر اصرار کرتے ہو، میرا شادی سے اتنا ہی دل اٹھتا جاتا ہے، اور یہ سب تمہاری ان باتوں کی وجہ سے ہے، سالار نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ میری باتوں کی وجہ سے نہیں، تم صاف صاف یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم امامہ کی وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتے؟ فرقان یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ اوکے، صاف صاف کہہ دیتا ہوں، میں امامہ کی وجہ سے شادی کرنا نہیں چاہتا، پھر؟ سالار نے سرد مہری سے کہا۔ یہ ایک بچکانہ سوچ ہے، فرقان اسے بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ اوکے فائن، بچکانہ سوچ ہے، پھر؟ سالار نے کندھے جھٹکتے ہوئے کہا۔ دین یو شوڈ گیٹ ریڈ آف اٹ، تب تمہیں اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے، فرقان نے نرمی سے کہا۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ، سو میں اسے چھٹکارا نہیں چاہتا، پھر؟ سالار نے ترکی بترکی کہا۔ فرقان کچھ دیر لاجواب ہو کر اسے دیکھتا رہا۔ میرے سامنے دوبارہ تم سیدہ اماں کی بیٹی کی بات مت کرنا، اور اگر تم سے وہ اس بارے میں بات بھی کریں تو تم صاف صاف کہہ دینا کہ مجھے شادی نہیں کرنی، میں شادی شدہ ہوں۔ اوکے، نہیں کروں گا، اس بارے میں تم سے بات غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، فرقان نے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے صلح جوئی سے کہا۔ مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں، اس لیے تمہیں بلوایا ہے، سکندر نے مسکراتے ہوئے سالار کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ طیبہ کے ساتھ اس وقت لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے، اور سالار ان کے فون کرنے پر اس ویکنڈ پر اسلام آباد آیا ہوا تھا۔